السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کی اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 269 to 69 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے دانائی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جو کوئی دیا گیا بھلائی، فقد اوتیا خیرا کثیرا، اسے بہت سی بھلائی عطا کی گئی، وما یذکر، نہیں نصیحت قبول کرتے، الا مگر اولو الالباب، صاحب عقل لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس مقام پر ہمیں صدقہ و خیرات کے باب میں ایک بات سمجھائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ حکمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں الحکم، اس الحکمہ تو گھوڑے کی لگام کو کہتے ہیں، منہ میں لگام دے کر جس چمڑے سے اسے کس کر باندھ دیا جائے اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کس لے اور اس کو ادھر ادھر نہ ہونے دے، اسے حکمتن کہتے تھے۔ احکم الفراسہ کے معنی ہے گھوڑے کو اس طرح سے لگام دینا کہ وہ گھوڑے کو سرکش اور بے راہرو ہونے سے روک دے۔ حکمت الفرس، میں نے گھوڑے کو روک لیا، لگام کے ذریعے قابو کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حکمت کے معنی بنیادی لفظ یہ ہیں روکنے اور منع کرنے کے، جس سے دوسرے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سی اس کی آخری حد ہے، اور جس سے آگے وہ بڑھے گا تو اس کو نقصان کا خدشہ ہے، اور اسی کو اختلافی امور میں فیصلہ کرنا بھی کہتے ہیں۔ حکومت بھی یہیں سے ورڈ نکلا ہے، حکومت، یہ حکم ثالث کو کہتے ہیں حکومت، جو کہ حدیں اور واجبات اور حدود متعین کر دے تاکہ لوگوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اور اسی لیے حکیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ ہر چیز کو صحیح تناظب اور تناسب کے ساتھ اس کے ہر تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت خوش اسلوبی سے معاملات کو نپٹا دے۔ اور حکیم کا لفظ بھی یہی ہے، ہر شے کا صحیح تعین، اس کے حدود کو آگے سے بڑھنے سے روکنا، اور کسی بھی چیز اختلافی امور میں صحیح فیصلے کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقیقت اور ریالٹی تک ہر انسان کو کی رہنمائی نہیں فرماتا، اور جس کی فرماتا ہے تو پھر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر پاتا ہے۔ اور خیر کثیر کا لفظی مطلب، خیر کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی اچھائی کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، مطلب ہر وہ چیز جس میں جو آپ کے نفس کو مرغوب ہو اس کو آپ خیر کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ یہ جو حکمت کی باتیں ہیں یہ ہر انسان تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ جو کہ اولو الالباب ہیں وہ اس سے عقل کا کام لیتے ہیں۔ اور جو الباب کا لفظی مطلب ہے وہ لام با اس کا روٹ ہے، لب، اس کے مطلب ہے کسی بات پر پختگی سے جمع رہا اور اس کو نہ چھوڑا۔ رجل لب، وہ شخص جو اپنے کام کاج میں لگا رہے اور اس کو نہ چھوڑے، اور یہیں سے اللب عقل کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع الباب ہے۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ لفظ عبرانی کے لب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دل کے ہیں۔ عربی میں دل کو اللبو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بادام کے مغز کی طرح چربی سے ڈھکا ہوتا ہے۔ راغب نے کہا ہے لب تیز اور خالص عقل کو کہتے ہیں جو آمیزش سے پاک ہو، یعنی وہ عقل جو آمیزش سے پاک ہو اور جذبات کے تابع نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اولو الالباب کو خاص امتیازی شان کا حامل قرار دیا ہے اور ان کی بڑی تعریف کی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں اور عقل کو جذبات کی بجائے اس وحی الہی کی روشنی میں چلاتے ہیں جس میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح یہ عقل خود اس بجائے اس کے لیے ایک رہنما بن جاتی ہیں۔ تو اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو کہ انسان کو، وہ عقل مند لوگ ہیں جو اپنی عقل میں ہر وقت ایک اچھی سوچ کو لے کر چلتے ہیں، اور ان کی عقل کسی جذبے کے تابع نہیں ہوتی، ان کی عقل ان کو کسی غلط کام کی طرف آمادہ نہیں کرتی۔ لب کا مطلب یہ ہوتا ہے پیور، کسی بھی چیز کا، کسی پھل کا ایک ایسا پیور پارٹ کہ جس میں اس کا اندرونی حصہ بالکل بغیر کسی ملاوٹ کے نظر آ جائے، یعنی کہ الباب انٹلیکٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں سے اب ہمیں اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سے سنیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے فیصلہ کرنے کی طاقت نصیب کرتا ہے، اور جس کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا اور ہر چیز میں ایک بیلنس رکھنے کی ایک حکمت، ایک فیصلہ کرنے کی ابیلٹی، یہ اللہ کی طرف سے ودیعت ہے، خاص عطا ہے، اور جس کو یہ عطا ہو گئی اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہوئی۔ اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہ لوگ جن کی عقلیں سلیم ہیں، اور جن کی عقل میں کوئی بھی غلط بات نہیں سما سکتی، کیونکہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اپنی عقل کو اپنے جذبات سے نہیں چلاتے، بلکہ وہ وحی الہی کی روشنی میں معاملات کو درست طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ تو معزز لسنرز، ہمیں یہ بات اب سب سے پہلے تو اس کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کو سمجھیں تو اس کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمیں دنیا میں ایک چیز کے بارے میں انفارم کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں جب ہم کوئی پروفیشن کی بات کرتے ہیں، ہم کسی جگہ پہ کوئی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، مطلب پروفیشن بھی ایکچولی ایک نالج کی انویسٹمنٹ ہے۔ ہم اپنے بچے کو ایک پروفیشن دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انویسٹ کرنا سکھاتے ہیں، اپنی لائف کو کس طریقے سے اپنے ٹائم کو اور اپنی انرجیز کو ایسے انویسٹ کرنا ہے کہ اس کا ریٹرن اچھے پیسے کی صورت میں آپ کو ملے جب آپ کا پروفیشن اچھا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے کچھ ریکمنڈیشنز ہیں پروفیشن کے حساب سے، پیسے کو خرچ کرنے کے حساب سے، جو یہاں پر قرآن پاک کے اس مقام پر اللہ نے ہمیں سمجھا دی۔ اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو کسی ایسی جگہ پر لگائے جس کا اس کو ریٹرن ملنے والا ہے ان دا لانگ رن۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ناپاک راستوں سے بچائے جس کا کہ ان کو نقصان ہونے والا ہے۔ تو حکمت یہاں پر اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کانٹیکس میں آپ بات کو کرتے ہیں تو یہ اس میں مال کے حوالے سے بات کی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو ایک بڑی خیر بھی کہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو کہ اللہ کے انبیاء اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعا قرآن پاک نے نقل کی ہے، جس میں حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے حکمت نصیب فرما۔ اب یہ حکمت آپ جو ایک کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی آ گئی، آپ کے اندر یہ کوالٹی آ گئی کہ آپ چیزوں کو ان کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ چیز سیمنگلی مجھے بڑی بینیفیشل لگ رہی ہے۔ دیکھیں، جو الباب کا لفظ ہے یہ بہت جامع لفظ ہے، کیونکہ اس میں جو واضح طور پر ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ آپ جذبات سے پرے ہو کر بالکل حقیقت تک چیزوں تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ اگر ناؤ جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن ہم دیکھیں کہ آپ بہت سی جگہوں پر پیسہ کیوں برباد کرتے ہیں، اپنے ایفرٹس، اپنی انرجیز کیوں برباد کرتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو اپنی صرف جذبات میں آ کر دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے کچھ جذبات کی تسکین کے لیے، وقتی تسکین کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی عقلیں سلیم ہو جاتی ہیں پھر وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ جذبات کے پیچھے چلیں۔ دے شوڈ ناٹ بی ایموشنل، دے شوڈ بی آبجیکٹیو۔ وین ایور یو وانٹ ٹو decide about some things in your life, about anything, then you must not be led by your emotions. اگر آپ ایموشنل ہو کے سوچیں گے، آپ ایموشنل ہو کے اپنی لائف کو پلان کرنے لگیں گے تو پھر تو آپ بالکل بھی اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے۔ تو ویسٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم کی دعا کتنی خوبصورت دعا ہے، آئیے ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت نصیب فرما۔ اور اتنا خوبصورت کنیکشن ہے نا اس میں، اس قرآن پاک کی اس مقام پر حضرت ابراہیم کی دعا میں کہ اے اللہ مجھے حکمت نصیب فرما، اور حکمت صالحین کی کمپنی سے جا کے ملتی ہے۔ بے شک کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر سے ایک چیز کی سمجھ عطا کرتے ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر انسان ہر چیز کو جانے، لہٰذا یو شوڈ بی گریڈی۔ اگر آپ نے کوئی کسی چیز کے بارے میں حرص کرنا ہے تو پھر اچھے انسانوں کی کمپنی کا حرص کیجیے، کہ آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے آپ اس کو انجوائے کریں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر جائیں اور آپ ان لوگوں سے حکمت لیں۔ اور اس کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، جو آخر میں ہمیں سمجھائی قرآن پاک میں، وہ یہ نہیں ہے کہ جس سے جو مل رہا ہے حکمت کی بات وہ آپ لے لیں، آپ نے اس کو وحی الہی سے پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی اچھی چیز ہے، اس کو پکڑ لیجئے، پک کر لیجئے، اور وہ چیز جو کہ اچھی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ حکمت کا ایک اور مطلب بھی جو کہ علماء لغت نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا
اس مقام پر ہونا جس مقام پر اس کو ہونا چاہیے تھا۔ جو بحر المحیط کے مصنف اس آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں، الحکمت وضع الامور فی محلها علی الصواب وکمال ذالک، کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو ٹھیک اسی مقام پر ہونا چاہیے جس مقام پہ کہ وہ ہے، ہر چیز کو ٹھیک اس مقام پر رکھنا جس مقام کے لیے وہ بنائی گئی ہے، ہر چیز کو۔ تو جب حکمت کا یہ معنی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس انسان کو کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں دینا، کس حد تک اس سے اس کے مال کا حق اس کا حق ہے، اور کس حد تک اس پر اللہ کا حق ہے، یہ بات وہ خود سے خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، یہ وہ بات وہ ڈیسائیڈ کرے گا جس نے اس کو بنایا ہے۔ لہٰذا حکمت کا ایک مطلب جو ہے وہ ہو گیا رائٹ اینڈ رانگ میں فرق کرنا، حکمت کا ایک مطلب ہو گیا کنٹرول کرنا، حکمت کا ایک مطلب یہ ہو گیا کہ اپروپریٹ جگہ پر، سوٹیبل جگہ پر چیزوں کو رکھنا، اور ہر اس جگہ پر وہ بات کرنا جو کہ اس جگہ کی مناسبت سے صحیح تھی، رائٹ گراؤنڈ پہ، رائٹ جگہ پہ، رائٹ فیصلے کرنا۔ اور یہ آپ کی وحی الہی کی روشنی میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کھانے کی اگزامپل دیتی ہوں، آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور اس میں حکمت، آپ کا تو دل چاہتا ہے کہ جو آپ کی سامنے سارا کھانا ہی آپ کی فیوریٹ ہے تو آپ سارا ہی کھا لیں، اپنی پلیٹ بھر لیں، اور پھر اس کے بعد اتنا کھا لیں کہ آپ سے مزید نہ چلا جائے، تو لیکن وہاں پر وحی الہی آپ کو ایک حق جو ہے آپ کو آپ کی لمٹ بتا دیتی ہے۔ رسول اللہ کی جو سنت ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ایک حصہ چھوڑ دو کھانا اپنے پیٹ کے سانس لینے کے لیے، اتنا نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ بالکل فل بھر جائے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جذبات آپ کو کسی اور سائڈ پہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن حکمت آپ کو کہہ رہی ہے نہیں، اس سے آگے نہیں جانا۔ اسی طریقے سے جب آپ کی یہ لڑکے اور لڑکی کا آپس میں جو ایک ٹینز میں ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، تو لڑکے اور لڑکے کے دل میں تو بہت سے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ جذبات کی روح میں بھٹک جائیں گے تو ان کو اپنے آپ کو ضائع کریں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ لہٰذا وہاں پہ بھی وہی الہی ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کہاں یہ آپ کے لمٹس ہیں اور یہاں سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، غصے کے اظہار میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں ہمیں ہماری لمٹس بتا دیں، اور اسی طریقے سے کھانے اور پینے میں بھی ہمیں لمٹس بتا دیں، ہمیں خرچ کرنے میں لمٹس بتا دیں۔ تو جو یہ حکمت ہے نا، یہ دراصل اسی کتاب اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے۔ جب آپ کو 100% آتھینٹک ہو کر بغیر کسی شک و شبے کے کسی راستے کی طرف چلنا ہے تو وہ یہی کتاب اللہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اپنی عقلوں کے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور ہر چیز کو اپنی عقل کے مطابق دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، تو پھر نقصان ہم اپنا اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے بات کو شاید سمجھ آ جائے کہ ہم میں سے ہر کسی نے اسکول، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ جو گریڈ 2 کا اسٹوڈنٹ ہے اسے گریڈ 8 کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر وہ چیز جو اس کی سمجھ میں نہیں بیٹھ رہی، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ چیز غلط ہے۔ جو گریڈ 5 کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو گریڈ 10 کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ اس دنیا میں ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں بیٹھتی، یا ہر وہ چیز جو ہم انجوائے نہیں کرتے، ڈزنٹ مین کہ وہ ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہے، یا ڈزنٹ مین کہ وہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اپنی عقل پہ بھروسہ اگر کرتے ہوئے زندگی کے سب معاملات طے کریں گے تو آپ تو کبھی بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے لائف میں۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے بڑے کا دامن تھام لیں جو آپ کو بتا دیں یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، یہاں پہ جانا ہے، یہاں پہ نہیں جانا۔ کوئی گائیڈ آپ کا بن جاتا ہے تو آپ بے خوف و خطر ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ منزل تک پہنچا دے گا۔ تو معزز لسنرز، یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی پاک کا دامن رحمت تھامیں اور ان کی سنت پاک پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص، کوئی بھی پیر، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مرشد، کوئی بھی رہنما ہمیں 100% حکمت نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ان دونوں آیات کو ملا دیجئے۔ حکمت جس کو دی گئی اس کو بہت بڑی خیر کثیر نصیب کی گئی، اور حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ اور اچھے انسانوں کی کمپنی کو انجوائے کرنا۔ اور اچھے انسان وہ انسان نہیں جو کسی شخصیت پرستی کی طرف بلا رہے ہیں، کسی مخصوص نظریے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اچھے انسان وہ جو انسانوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اس کے نبی کی سنت سے جوڑتے ہیں۔ یہ جو ٹانکے ٹوٹے ہوئے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، جب یہ جڑ جائیں گے تو پیچھے تو الیکٹریسٹی ہے ہی ہے،
ہمارے اللہ کی کتاب میں ایک بہت بڑی پاور ہے. اگر آج کے دور کی اگزامپل اس کی لیں نا ہم، تو میجورٹی کیس میں ہم انسانوں کے ٹانکے ٹوٹ گئے ہیں. ہمارا ٹانکا اللہ سے تھا جڑا ہوا. جب ہم وہ ٹانکا، ایک الیکٹریشین کی زبان میں بات کر رہی ہوں، جڑ جائے گا تو پھر روشنی آئے گی. اور یہ ٹانکا کسی انسان سے جڑنے سے کسی سے بھی نہیں. 100% حکمت اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ ہمیں یہاں پر، اگر ہم اس کو سیپریٹلی بات کریں تو یہ حکمت ہے، اور اگر ہم اس کو اس کے کانٹیکس میں بات کریں تو حکمت. حکیم وہ شخص ہے جو اپنی عقل میں صرف جذبات کے تحت کچھ صرف نہیں کرنے بیٹھ جاتا، بلکہ وہ سوچ سمجھ کر وحی الہی کی روشنی میں اپنی منی میٹرز کو ڈیل کرتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ کر قرآن کو اور پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.